ایک ایسی بیماری جس نے دنیا میں لوگوں کو تڑپا کے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں پاکستان میں لوگ ذرا بھی فکر نہیں کرتے. WHO فکر کرتا پھرتا ہے، امریکہ فکر کرتا پھرتا ہے، اور دنیا کے ممالک ہیں جہاں بہت سوچ بچار ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا بنے گا ان کا، کیونکہ یہ اٹ از آن دی انکریز. 21ویں صدی میں زندگی گزارنے کے لیے جس قسم کی مہارتیں چاہیے وہ نہیں ہیں، اور جب وہ مہارتیں نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ 21ویں صدی میں زندگی گزارنے کے لیے جو سکلز چاہیے، جو مہارتیں چاہیے وہ نہیں ہیں. مجھے بتائیے کہ جو گاڑی آپ چلانا چاہتے ہیں اس کو چلانے کی مہارت آپ کو نہیں ہے اور آپ موٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اور ایکسیڈنٹ اگر نہ بھی ہو تو ٹینشن ہوگی. تو جب 21ویں صدی میں لوگ زندگی گزاریں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ چیزوں کی قیمتیں دن رات بڑھتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ آگے مہنگائی اور بھی ہونے والی ہے، اور لوگوں کو یہ ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، ان کو ہر سال آئی فون کا نیا ماڈل چاہیے، ان کو برانڈڈ کپڑے چاہیے، ان کی بیگم صاحبہ کو برانڈڈ بیگ چاہیے. تو جو چیزیں 100 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں اب وہ جیتی جاگتی حقیقتیں ہیں 21ویں صدی میں. آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کسی چیز کے بغیر رہتے ہوئے آپ پوری طرح خوش کیسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو. یعنی بے صبری کی انتہا، کریڈٹ کارڈ کی یہ دنیا کہ جو پیسے ابھی آپ نے کمائے نہیں وہ آپ نے خرچ کر لیے، اور ادھار پہ گاڑی چل رہی ہے، انفرادی طور پر گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے اور اجتماعی طور پر گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے. پاکستان کی گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے، امریکہ کی گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے. امریکہ جاپان کا مقروض ہے، امریکہ بے شمار ملکوں کا پاکستان سے کہیں زیادہ مقروض ہے. اور یہ جو اکانومی ہے جسے ہم ڈاکٹ پاؤ اکانومی کہتے ہیں، یہ 21ویں صدی کے اندر اندر لوگوں کو تڑپا کے رکھ رہی ہے. اور پھر ایک ایسا ملک جس میں کرپشن بھی ہو، اپرچونٹیز بھی نہ ہوں، جابز بھی اویلیبل نہ ہوں، ادارے بذات خود خسارے میں ہوں. مجھے بتائیے ریلوے خسارے میں ہے یا پروفٹ میں ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ ریلوے کیسے لوگوں کو ملازمت آفر کر سکتا ہے اگر ریلوے خسارے میں ہے، پی آئی اے خسارے میں ہے، سٹیل مل جو ہے عرصہ دراز سے خسارے میں ہے. تو مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے کاروبار ملکوں کے کاروبار ہیں وہ خسارے میں ہیں. تو اس کی وجہ 21ویں صدی کے تقاضے ہیں جن کے مطابق لوگ نہیں چلتے تو خسارہ آتا ہے. جب آپ کی زندگی 21ویں صدی میں جا رہی ہے اور آپ 20ویں صدی کی سکلز کے ساتھ ایٹ بیسٹ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو پرابلم ہوگا. آپ اپنے دن کو سو کے گزارتے ہیں اور اگر رات کو فن کر کے گزارتے ہیں تو خسارہ کیسے نہیں ہوگا؟ مجھے بتا دیں. یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے جو ہیں پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ کماتے ہیں اور ویکینڈ پہ اس نے پھر جیب خالی کر لینی ہوتی ہے، اور یہ بالکل نہیں ہوتے جو 9 بجے سوتے ہیں. اگر آپ نے 9 بجے سونے والوں کو دیکھنا ہے تو آپ لندن کی سٹریٹس پہ پیدل چلیں، آپ دیکھیں کہ شام 6 ساڑھے 6 بجے گاڑیاں پارکڈ ہیں، سڑک کے کنارے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ گھروں میں ڈنر کر رہے ہوتے ہیں 6 ساڑھے 6 بجے، اور ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے ڈرنک بھی کرتا ہو، لیکن ڈرنک جو کرتا ہے وہ جلدی سو کے جلدی اٹھنے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ یوزر ہو چاہے وہ ایڈکٹ ہو. جس کو الکوہل کی ضرورت پڑتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا موڈ اور مزاج ٹھیک نہیں رہتا. مجھے بتائے چائے پینے سے پہلے اور چائے پینے کے بعد فرق کیا ہوتا ہے؟ چینج آتا ہے نا. چائے کوئی نشوں میں سے نشہ تو نہیں ہے نا، لیکن چائے پینے کے بعد آپ کو ٹھک کر کے آواز تو آتی ہے نا. ٹھیک. اب مجھے بتا دیجئے کہ اگر چائے سے یہ ہوتا ہے تو
तो फिर दूसरे नशों से क्या कुछ नहीं होता। पर अनफॉर्चुनेटली जब आप बाहर से नशा अंदर भेज के अपने माहौल को उठाते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम आपको रिस्परडॉल देते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि नहीं? जब हम आपको कोई दवाइयाँ देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो बोनाफाइड हैं, जो सैयद किस्म की दवाइयाँ हैं, तो मुझे बताइए कि अगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो सैयद किस्म की दवाइयाँ हैं, जो दुनिया जहान में जिनको बहुत चुन के बनाया जाता है और संवारा जाता है, अगर उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और काफ़ी संजीदा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आप उन्हें मुश्किल से कबूल करते हैं, तो फिर मुझे बताइए कि जब बंदा अल्कोहल लेता है और पब्लिकली वॉमिटिंग करता है, गिरता है, एक बात को बार बार दोहराता है और उसके घर वाले भी वहीं होते हैं और वहाँ तमाशा लगता है और फिर वो बाद में कहता है आई एम सॉरी, आइंदा कभी नहीं करूँगा, और फिर वो कहता है मैं अल्कोहलिक तो नहीं हूँ,